یہ بغداد کے علماء شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے بہت خلاف تھے اور تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے۔ انجام کار کہ بادشاہ کی مرضی کے خلاف بڑے مجمع میں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے امرائے سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جس ملک میں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے، اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے، پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے۔ گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکا یک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، یہ آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے اور میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو اسے؟ یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے۔ میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجئے۔ ملتان کے دنائے راز حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کی شایان شان بھی نہیں۔ خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مگر عوام ملتان کی گرمی کو اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو برائے مہربانی واقعہ کو لائک کرنا اور اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا مت بھولیے۔